اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ 10 عنوانات کے تحت اسلامی تعلیمات 16 ربیع الاول۔ عنوان نمبر 1 اسلامی تاریخ، دو دوست کا تذکرہ۔ قرآن کریم کی سورہ کہف میں 2 دوستوں کا تذکرہ کیا گیا۔ ان میں سے ایک دولت مند تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت سا مال و دولت اور نعمتیں عطا فرمائی تھیں۔ اس کے انگور کے باغات تھے، اس کی چاروں طرف کھجور کے درخت لگے ہوئے تھے اور بیچ میں شاندار کھیتی تھی، مگر وہ اللہ کا منکر، متکبر اور گھمنڈ کرنے والا تھا۔ اور دوسرا دوست تنگ دست اور پریشان حال تھا، مگر مومن اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا تھا۔ ایک مرتبہ دولت مند دوست تکبر اور گھمنڈ میں آ کر کہنے لگا کہ میری یہ دولت ہمیشہ رہنے والی ہے اور کوئی طاقت اسے چھین نہیں سکتی۔ اس کے غریب دوست نے کہا کہ تم اپنے مال دولت پر اس قدر گھمنڈ مت کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تم سے زیادہ مال و دولت سے نواز دے اور تمہارے مال و دولت کو آسمانی آفت اور خدائی عذاب سے برباد کر دے۔ آخر کار ایسا ہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے باغوں اور کھیتوں پر عذاب بھیج کر تباہ کر دیا اور وہ افسوس کرتا رہ گیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ مال و دولت پہ تکبر اور گھمنڈ کرنے والوں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتا ہے۔ عنوان نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ۔ تھوڑا سا پانی پورے لشکر کے لیے کافی ہوتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نماز کا وقت ہو گیا تو جو لوگ مسجد کے قریب تھے انہوں نے وضو کر لیا اور پانی ختم ہو گیا، جس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو وضو کرنے میں مشکلیں پیش آئیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پانی سے بھرا ہوا پتھر کا چھوٹا سا لوٹا حاضر کیا گیا، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ہتھیلی مبارک پھیلانی چاہی، مگر لوٹا چھوٹا پڑا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو برابر ملا کر اس میں رکھا تو پانی اتنا بڑھ گیا کہ اس سے 80 صحابہ نے وضو کیا۔ عنوان نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں، اور جو نماز نہ پڑھے اس کا کوئی دین نہیں۔ نماز کا درجہ دین میں ایسا جیسے سر کا درجہ بدن میں ہے، یعنی جس طرح سر کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح نماز کے بغیر دین زندہ نہیں رہ سکتا۔ عنوان نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں، سستی کاہلی دور کرنے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دعا کا اہتمام فرماتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل۔ ترجمہ، اے اللہ میں عاجزی سے اور کاہلی سے پناہ مانگتا ہوں۔ مسلم کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، بیویوں سے اچھا سلوک کرنا۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومنوں میں سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، اور تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ عنوان نمبر 6 گناہ کے بارے میں، شرک کی سزا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بلا شبہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک قرار دے گا تو اس پر اللہ تعالیٰ جنت کو حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 72۔ عنوان نمبر 7 دنیا کے بارے میں، اپنے بیوی بچوں سے ہوشیار رہو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تمہاری بعض بیویاں اور بعض اولاد تمہارے حق میں دشمن ہیں، تم ان سے ہوشیار رہو۔ سورہ تغابن آیت نمبر 14۔ مفہوم یہ ہے کہ بیوی بچے بعض مرتبہ دنیاوی نفع کے لیے خلاف شریعت کاموں پر اصرار کرتے ہیں۔ انہیں لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دین کا دشمن بنایا اور ان کے حکم کو بجا لانے سے بچنے کی ہدایت دی ہے۔ عنوان نمبر 8 آخرت کے بارے میں، جنت میں سونے چاندی کے باغ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 2 باغ چاندی کے، ان کے برتن اور سب سامان بھی چاندی کا ہے، اور 2 باغ سونے کے، ان کے برتن اور سب سامان بھی سونے کا ہے۔ جنت عدن کے رہنے والوں اور ان کے رب کے دیدار کے درمیان صرف جلال کی چادر ہوگی۔
بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 9، قرآن سے علاج۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلوا من ثمرہ اذا اثمر۔ ترجمہ، جب درخت پر پھل آ جائیں تو انہیں کھاؤ۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 141۔ مفہوم یہ ہے کہ موسمی پھلوں کا استعمال صحت کے لیے بے حد مفید ہے اور بہت سی موسمی بیماریوں سے حفاظت کا ذریعہ بھی ہے۔ عنوان نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت۔ ابو داؤد سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی سے ملے تو اس کو سلام کرے، اور اگر ان کے درمیان درخت، دیوار یا پتھر وغیرہ حائل ہو اور پھر وہ اس سے ملے تو دوبارہ اس کو سلام کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔